ظاہر بات ہے حضرت، جب بندہ خدمت دین میں آگے بڑھتا ہے اور شب و روز بسر کرتا ہے تو شب و روز ایک جیسے نہیں رہتے، مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، اور دیگر فائنینشلی معاشی طور پر بھی بندہ بعض اوقات کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حضرت نے اتنی بڑی خدمت دین کی تو خدمت دین میں آپ کو کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس بارے میں ارشاد فرمائیں. حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت آگے بڑھے، سب سے پہلے جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا وہ تو تھا ہم اقران اور ہم عصر جو علماء تھے، بعض دنیاوی یعنی علماء جو ہوتے ہیں اس صف میں آ جاتے ہیں، ان کی طرف سے حسد کا سامنا، یعنی انہوں نے حسد کا ذریعہ، حسد کا آپ کو نشانہ بنایا. اور حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لا یخافون لومۃ لائم، یعنی ملامت کرنے والے کے ملامت کو نہیں دیکھنا، آپ اپنی رو پر چل رہے ہیں اور دین کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں. رہا مالی اعتبار سے آزمائش آنا، تو خاندانی اعتبار سے تو حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، اس لیے کہ والد گرامی بادشاہوں کے ساتھ اور گورنر وقت کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، بلکہ ان کی ابتدائی پرورش بھی جو ہوئی ہے وہ خلیفہ کے محل میں ہوئی ہے. کیا بات، آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی پرورش خلیفہ کے محل میں. لیکن اس کے باوجود ایک عنصر عالم میں ہمیشہ رہتا ہے، اگر وہ عالم ربانی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ جو سنت ہے فقر اختیاری، فقر اختیاری یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود رضائے الہی کے لیے ان چیزوں کو ترک کرتا ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح سے یہ دنیاوی معاملات کو ترک کیا اور خالصتاً دین کی خدمت کے لیے آپ نے اپنی زندگی آگے بڑھائی. علماء اغنیاء کی طرف سے، مالداروں کی طرف سے اگر کوئی تحفہ آتا تھا، مال آتا تھا تو آپ قبول نہیں کیا کرتے تھے. خلیفہ وقت نے آپ کے لیے خادم بھیجا، 1000 اشرفیاں بھیجیں آپ کی خدمت اور نظر کے طور پر. خادم کو آپ نے آزاد کیا. جملہ بڑا سننے کے قابل ہے، یہ مزاج بتاتا ہے بندے کا مزاج کیا ہے. اچھا، وہ جو 1000 اشرفیاں تھیں، دینار تھے، وہ تو آپ نے راہ خدا میں صدقہ کروا دیے کہ دے دیے جائیں، بانٹ دیے جائیں غربا کو. اور خادم کو کہا تم میری طرف سے آزاد ہو لیکن اس شرط پر کہ تمہاری آئندہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حجرہ کی خدمت میں گزرے گی. واہ 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 واہ، یعنی تم فخر عالم مدینہ منورہ چلے جاؤ اور وہاں آئندہ ساری زندگی مرتے دم تک تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منور کی خدمت کرنی ہے. اس شرط پر تمہاری آزادی ہے. شرط تسلیم کی، خادم آزاد ہوا اور ساری زندگی جا کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضہ منور پر خدمت کے لیے گزار دی. تو وہ جو مصائب آ رہے ہیں، یہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حالت جنگ میں رہنا یعنی آزمائش میں رہنا یہ بندے کے لیے ترقی کا باعث ہوتا ہے. جب حاسدین کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو خاص طور پہ علمی دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ظاہر ہے وہ سامنے والا حاسد ہے، اگر عالم ہے تو بات کرے گا، علم کی بات کرے گا، تو بندہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے مزید محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. تو حافظ جلال سیوطی جو پہلے اتنا قابل آدمی ہے، اگر محنت پر محنت کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان آزمائشوں کے ذریعے سے مزید ان کو نوازنے کا ارادہ فرما رہا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یعنی کہ بعد مخالف سے گھبرانا نہیں ہے، بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو واقعی دینی جو کام ہوتے ہیں اس میں استقامت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم نے عربی کا مقولہ بھی سنا ہے نا کہ الاستقامت فوق الکرامت ہے. استقامت بہت ضروری ہے، گھبرانا نہیں ہے. بس وہ جو لائن ہے نا، جو سیدھی راہ ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے اور زبردست طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.